پھر اہل ایمان کو سمجھایا کہ دیکھو اصل زندگی کون سی ہے. اب یہ بات ہے وہ کہ جو میں کہا ہے کئی دفعہ کہ آخرت پر یقین کے بغیر اقامت دین کی جدوجہد ہو ہی نہیں سکتی. 2 قدم نہیں چلا جا سکتا, حقیقی معنوں میں نہیں چلا جا سکتا. سنیں اب, من کان یرجو لقاء اللہ, جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو, جسے توقع ہو کہ اسے اللہ سے ملنا ہے, فإن اجل اللہ لآت, تو بے شک اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے. یہ بات یہاں اس کیا معنی دے رہی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں تشدد برداشت کر رہے ہو, ظلم سہ رہے ہو, ہڈیاں توڑوا رہے ہو, گوشت تمہارا بھونا جا رہا ہے, دیکھتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو. تو جب اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے تو فکر کی کیا بات ہے؟ اس سب کا ازالہ ہو جائے گا. یہاں بدلہ کیوں مانگتے ہو؟ اب وہ جو آخرت اور دنیا کا تقابل ہے نا, وہ یہ ہے کہ یقینی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے, اور اگر آپ آخرت میں کامیاب ہو گئے تو دنیا میں نہ بھی ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن وہ آخرت کی کامیابی منحصر کس بات پر ہے؟ اقامت دین کی جدوجہد پر, اللہ کی دین کے غلبے کے لیے یہ ساری ماریں کھانے پر. یہ کہنا کہ چونکہ اقامت دین تو دنیا کا کام ہے, لہٰذا یہ کہ وہ جو تزکیے کا کام ہے کوئی وہ علیحدہ کام ہے, یہ جہالت ہے. یہ تو بالکل ہی جو ہے نا ایک مغالطہ ہے جو کسی کو لائق ہو جائے گا. اس کام میں ماریں کھا کر آخرت کی کامیابی ملے گی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, جو بھی جہاد کرتا ہے اقامت دین کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, وہ جہاد کرنے کا یہاں کیا مطلب ہوا؟ ماریں کھاتا ہے, جو قربانیاں دیتا ہے, جو پڑخچے اڑاتا ہے, اپنی جو ہے نا ٹانگیں توڑواتا ہے, ہڈیاں توڑواتا ہے, جو بھی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کو کر رہا ہے. اب وہ جو ہے نا اصل مخاطب کون ہے؟ فرد ہے, تو اپنے فائدے کو کر رہا ہے. یہ جماعت کا فائدہ نہیں ہے. اس میں جس نے بھی مار کھائی ہے یہ کوئی جماعت کا فائدہ نہیں ہے, فرد کا فائدہ ہے. اسے قیامت میں جنت ملے گی, یہ فائدہ ہے اس کا, اس کے بغیر جنت نہیں ملتی. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ہاں جی, کیا ہے نیک اعمال؟ سن 4-5 نبوی میں کیا نیک اعمال تھے؟ حج تھا, روزے تھے, زکوٰۃ تھی, جو دیکھتے انگاروں پہ لیٹے, جو تپتی ریت پہ گھسیٹے گئے, جو نوکیلی مکے کی پتھروں والی گلیوں میں جو ٹخنوں میں رسی ڈال کے گھسیٹے گئے, یہ نیک اعمال تھے. اور ان کی زبان پہ احد تھا, یہ نیک عمل ہے. جنہوں نے یہ نیک اعمال کیے, یعنی ماریں کھائیں, تشدد برداشت کیا, پرخچے اپنے اڑوائے, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ, ان سے ان کی برائیاں ہم جھٹک دیں گے, دور کر دیں گے, ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو جو یہ اعمال انہوں نے کیے ہیں ان کا بہترین سے بہترین بدلہ ان کو عطا کریں گے. تو اب یہاں ایمان تو اللہ کو ماننا ہو گیا جی, اور عمل صالح کیا ہوا؟ قربانیاں. اور قربانی کی کون سی صورت؟ جو جسم پر بیتے, یہ پہلی صورت ہے. دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا. یعنی اے بلال اور اے ابو فقیہ اور اے خباب, تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو, شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے. اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے, دنیا میں دینی ہے, جنت ملے گی آخرت میں. تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے, نو نقد نہ تیرا ادھار, یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے, سودا ادھار کی جنت ہے یہ, اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو, تو ایسا نہ ہو. تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام ایثار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے, اس کی توحید کے لیے, اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے, اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ نَفْسِهِ. اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سرزنش کی آیت بھی آ گئی. 2 آئی تھی سرزنش کے انداز میں, 2 دلجوئی کے انداز میں, اب پھر سرزنش کا انداز ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. دیکھو اگر تم کوئی قربانیاں دے رہے ہو, تکلیف اٹھا رہے ہو, ایثار کر رہے ہو, تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے.
اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے. یہ سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تم اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق کو دے رہا ہے، یہ احسان مانو. منت منع کی خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، اس کا احسان نہ دھرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی. منت سے نہ سزو کہ بخدمت بداشتک، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو. ومن جاہد فانما یجاہد نفسہ. اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں. انسانی احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ایک آیت آ رہی ہے پھر دل جوئی والی. اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، ان مصیبتوں کو جھیلیں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم. ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی، کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہم انہیں ہٹا دیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور لازماً بدلہ دیں گے. اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آیت نمبر 3 کے اندر بھی 2 مرتبہ وہ صیغہ آیا. اب یہاں جو آیا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے. یعنی جو شخص حیات اخروی کا قائل ہی نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہو، اور کوئی وقت ایسا نہیں آنا ہے جب ہم سے ہمارے کارنامہ زندگی کا محاسبہ کیا جائے، اس کا معاملہ تو دوسرا ہے. وہ اپنی غفلت میں پڑا رہے اور بے فکری کے ساتھ جو کچھ چاہے کرتا رہے. اپنا نتیجہ اپنے اندازوں کے خلاف وہ خود دیکھ لے گا. لیکن جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک وقت ہمیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا بھی پانی ہے، انہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ موت کا وقت کچھ بہت دور ہے. ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بس قریب ہی آ لگا ہے اور عمل کی مہلت ختم ہوا ہی چاہتی ہے. اس لیے جو کچھ بھی وہ اپنی عاقبت کی بھلائی کے لیے کر سکتے ہوں کر لیں. طول حیات کے بے بنیاد بھروسے پر اپنی اصلاح میں دیر نہ لگائیں. سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی ان کو اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا چاہیے کہ ان کا سابقہ کسی شے بے خبر سے ہے. جس خدا کے سامنے انہیں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے وہ بے خبر نہیں بلکہ سمیع و علیم خدا ہے. ان کی کوئی بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. مجاہدہ کے معنی کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کے ہیں. اور جب کسی خاص مخالف طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ مطلقاً مجاہدے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک ہمگیر اور ہر جہتی کشمکش ہے. مومن کو اس دنیا میں جو کشمکش کرنی ہے اس کی نوعیت یہی کچھ ہے. اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے جو اس کو ہر آن نیکی کے نقصانات سے ڈراتا اور بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالچ دلاتا رہتا ہے. اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے. اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جن کے نظریات، رجحانات، اصول اخلاق، رسم و رواج، طرز تمدن اور قوانین معیشت و معاشرت دین حق سے متصادم ہوں. اور اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو خدا کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی قوت صرف کرے. یہ مجاہدہ ایک دن دو دن کا نہیں، عمر بھر کا اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے اور کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر محاذ پر ہے. اسی کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے. دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اپنی خدائی قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اسے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے
اور تمہاری اس لڑائی کے بغیر اس کی خدائی نہ چلے گی، بلکہ وہ اس لیے تمہیں اس کشمکش میں پڑنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہی تمہاری ترقی کا راستہ ہے۔ اسی ذریعے سے تم بدی اور گمراہی کے چکر سے نکل کر نیکی اور صداقت کی راہ پر بڑھ سکتے ہو۔ اسی سے تم میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں خیر و صلاح کے علمبردار اور آخرت میں خدا کی جنت کے حقدار بنو۔ تم یہ لڑائی لڑ کر خدا پر کوئی احسان نہ کرو گے، اپنا ہی بھلا کرو گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ایمان سے مراد ان تمام چیزوں کو سچے دل سے ماننا ہے جنہیں تسلیم کرنے کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب نے دی ہے، اور عمل صالح سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دل و دماغ کا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی کی فکر اور اس کے خیالات اور ارادے درست اور پاکیزہ ہوں۔ زبان کا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی برائی پر زبان کھولنے سے بچے اور جو بات بھی کرے حق و انصاف اور راستی کے مطابق کرے، اور اعضاء و جوارح کا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی میں بسر ہو۔ اس ایمان و عمل صالح کے دو نتیجے بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ آدمی کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی، دوسرا یہ کہ اسے اس کے بہترین اعمال کی اور اس کے اعمال سے بہتر جزا دی جائے گی۔ برائیاں دور کرنے سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان لانے سے پہلے آدمی نے خواہ کیسے ہی گناہ کیے ہوں، ایمان لاتے ہی وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آدمی نے بغاوت کے جذبے سے نہیں بلکہ بشری کمزوری سے جو قصور کیے ہوں اس کے نیک اعمال کا لحاظ کر کے ان سے درگزر کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کرنے سے آدمی کے نفس کی اصلاح آپ سے آپ ہوگی اور اس کی بہت سی کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ ایمان و عمل صالح کی جزا کے متعلق جو فقہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ہے لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمی کے نیک اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو ملحوظ رکھ کر اس کے لیے جزا تجویز کی جائے گی، دوسری یہ کہ آدمی اپنے عمل کے لحاظ سے جتنی جزا کا مستحق ہوگا اس سے زیادہ اچھی جزا اسے دی جائے گی۔ یہ بات دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں فرمائی گئی ہے، مثلا سورہ انعام میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، آیت 160، یعنی جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور سورہ قصص میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، آیت 84، یعنی جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر اجر دیا جائے گا، اور سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، آیت 40، یعنی اللہ ظلم تو ذرہ برابر نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔